اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعوم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج سے الحمدللہ ہمارا عشرہ دفاع سلطان کربلا اور یزیدیت کا ابطال شروع ہو رہا ہے، جس میں ہمارا ٹاپک مراسم عزا ذات سلطان کربلا اور نواسب کی بکواسات کا رد، یہی کنسسٹنسی کے ساتھ چلے گا۔ اس لحاظ سے بہت سارے مؤمنین نے مجھے مفتی فضل احمد چشتی اس ناسبی کا رد کرنے کا کہا تھا، جس کا کافی ٹائم سے میں ویٹ بھی کر رہا تھا کہ اس کی کوئی ایسی بات میرے سامنے آئے جس میں یہ ہر طرح سے جھوٹ بول رہا ہو اور طرح طرح کے بہانے بازی مار رہا ہو۔ تو الحمدللہ وہ آ ہی گئی، تو چلتے ہیں اس مولوی کی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب میں ایمان سے تم سے پوچھتا ہوں، کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ یزید نے اہل بیت بی بی پاکوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آج سید زادی کو، اللہ معاف کرے، دفتروں میں، جہازوں میں، بسوں میں، فیکٹریوں میں، فلموں میں، کنجر خانوں میں، شکلوں میں بٹھا رکھا ہے۔ جڑا بیٹھتا ہے لانتی 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 لانتی، اور تو لانتی کی ہوئے، تو تے دس پہلا تو کی کتے بیٹھا ہے۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے اس مولوی کا دجل و مکر و فریب سن لیا ہوگا۔ لانتی یہ لانتی یہ تو لانتی کون ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مولوی فضل صاحب، آپ کو ویسے تو بہت سارے سنی علماء نے جواب دیا ہوگا، لیکن الحمدللہ جو آج یہ فقیر آپ کی منجی تھلے ڈنڈا پھیرنے لگا نا، وہ ماڑا نہیں ہونا۔ لعن یزید کے مسئلے پر ویسے تو عزیزان گرامی قدر خاص طور پہ میں اہل سنت سے مخاطب ہوں یہاں پہ، کیونکہ سارے دلائل ہی اہل سنت کے بھی دکھاؤں گا۔ آج میں اہل سنت سے خطاب کر رہا ہوں۔ لعن یزید کے مسئلے پر میرے پاس درجنوں حوالہ جات، ائمہ تاریخ، ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث، اہل سنت کے درجنوں ائمہ و علماء کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں لعن یزید کے مسئلے پر، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، وہ عبارتیں ہیں۔ میں آپ کو پوری کتاب دکھاتا ہوں۔ اہل سنت کے حافظ ابن جوزی المتوفی 597 ہجری، انہوں نے کتاب پوری لکھی یزید پر لعنت کا جواز۔ امام ابن جوزی 597 ہجری کے متوفی، انہوں نے پوری کتاب لکھی یزید پر لعنت کے لحاظ سے۔ میں کہتا ہوں مولوی فضل چشتی کی حافظ ابن جوزی کے سامنے اوقات کیا پدی کا شوربہ۔ خیر، انہوں نے جو بات کی ہے کہ اس نے اہل بیت کی خواتین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھا تھا، بدتمیزی نہیں کی تھی۔ خدا کی قسم، جھوٹ بولنے کی انتہا ہوتی ہے، جھوٹ بول بول کے عوام کا دماغ خراب کر گئے ایسے ملا۔ چلے آئیں یزید کے دافع، جو سارے دفاع کرنے والے یزید کے ناسبی ٹولہ، ان کا الحمدللہ اس عشرے میں جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ یہ حضرات جسے امام الہند کا خطاب دیتے تھے، ابو الکلام آزاد، اس کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، انسانیت موت کے دروازے پر۔ دافعین یزید بھی اسے امام الہند کہتے تھے، ہندوستان کا امام۔ آزاد صاحب صفحہ نمبر 126 پر شام والی مخدرہ، حضرت زینب بنت علی صلوات اللہ علیہا اور یزید کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، بلکہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ مجادلہ، وہ لکھتے ہیں یزید چلایا، اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے، استغفر اللہ۔ کیا یہ بکواس نہیں، یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ یہ یزید نے جو حرامزادگی لگائی ہے، یہ کیا نظر نہیں آتا؟ خیر، حضرت زینب صلوات اللہ علیہا بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ناصبیوں کے امام الہند بطور استدلال پیش کر رہے ہیں اس روایت کو اپنی کتاب میں، خالی نقل کر کے فارغ نہیں ہو گئے۔ یہ عزیزان، میں کہتا ہوں مفتی فضل صاحب، آپ کی حیثیت کیا ہے ابو الکلام آزاد کے سامنے؟
کمال ہے یار, جہالت کی انتہا ہوتی ہے. اور یہ تو دربار یزید کی بات ہے. عزیزان ہم چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی آخری دلیل کی طرف, کیونکہ دکھانے کو دلائل بہت سارے ہیں, لیکن یہ انہی دلائل کا اگر باپ کا ہے جواب دے جائے میں اسے سچا مان لوں گا. دلیل کی طرف جانے سے پہلے ایک بات, یہ جو سادات کے لحاظ سے بڑی باتیں کر رہا ہے جی, سید زادیوں کو فلاں جگہ بھیج دیا, انہیں شرم نہ آئی, وہ یہ ہیں وہ ہیں, سید زادیوں کو انہوں نے شوبز میں بھیج دیا. یہ یار اگر اتنا ہی سید زادیوں کا دل میں درد ہے, نکال سادات کا خمس. اتنا ہی اگر سادات کا درد ہے, خمس نکال. چلے ٹھیک ہے عزیزان, میں خود سید زادہ ہوں الحمدللہ, مفتی فضل کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں اگر اس کے دل میں واقعاً سادات کی اتنی تکلیف اسے ہوتی ہے سادات کو اس طرح دیکھ کے. ٹھیک ہے, سیدوں کے جد اعلیٰ مولا کائنات مولا علی صلوات اللہ علیہ کو جس نے ممبروں سے گالیاں دی, جس نے لعنت کروائی, کیا وہ حرامزادہ؟ میں اس مولوی کی ساری باتیں مان لوں گا اگر اسے واقعی سادات کا درد ہے. تو سیدوں کے جد اعلیٰ مولا علی پر جس نے بکواسات کروائی ممبروں سے, جس نے سٹارٹ لیا, مفتی فضل, کیا وہ حرامزادہ؟ اس کا پورا خاندان حرامزادہ. کیا ہے تو کیا ہے, میں تجھے اپنا باپ نہ مان گے تو پھر بات کریں. خیر, اور نام لے کے کہنا ہے, ہاں شاد باش. عزیزان آخری دلیل کی طرف, یہ سارا معاملہ ہم سمیٹیں. دربار یزید کی بات تو الگ ہے. کربلا میں جو یزید نے اپنے پالتو کتے بھیجے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا بعد شہادت امام حسین؟ یہ میرے ہاتھ میں ان کے امام الائمہ ابن خلدون کی کتاب ہے تاریخ ابن خلدون, اور میں یہ بتاؤں گا کہ ابن خلدون کا حوالہ میں نے کیوں دیا. سوری, جلد نمبر اس کی جی یہ 3 ہے, حصہ 2 صفحہ 410, اور یہاں پہ خانوادہ رسول پر لوٹ مار کے چیپٹر میں وہ واضح امام ابن خلدون نے لکھا ہے, یہاں تک کہ عورتوں کی چادریں چھین لیں, سارا مال و اسباب لوٹا, حتیٰ کہ خواتین کی چادریں تک چھین لیں لشکر یزید نے سلطان کربلا کی شہادت کے بعد. اللہ اکبر. یہ بھی اگر بدتمیزی نہیں ہے تو پھر اللہ جانے بدتمیزی ہوتی کیا ہے. عزیزان میں اس سے پوچھوں, اس کی گھر میں سے خواتین کی, معاذ اللہ میں کوئی ایسا ارادہ رکھتا نہیں, نہ میں اس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں, اس کے گھر کی خواتین باہر جا رہی ہوں اس مولوی کے, کوئی بندہ آ کے ان کی چادر چھین لے, کتنی بدبختی والی بات ہے, کتنی بدتمیزی ہے. تو یہ لشکر یزید کے کتے کیا کر رہے ہیں, اور اگر اتنا ہی یزید ان کا احترام کرتے ہیں تو دربار میں کیوں بلایا؟ کربلا ہو گئی تھی, مردوں کی جنگ آپس میں ہو گئی تھی, ٹھیک ہے بات ختم, انہیں بھیجے تھے مدینہ. رسول ذاتیوں کے دربار میں کیا بلا؟ اب کیا تمیز کا مطلب یہی رہ گیا کہ یزید انہیں قتل کر دیتا تو بدتمیزی نہ ہوتی؟ جاہل مولوی, پتہ ہی کچھ نہیں, منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. خیر چلیں ٹھیک ہے, تاریخ ابن خلدون کی عبارت میں نے کیوں پیش کی, یہ مولوی مرتا مر جائے گا جواب نہیں دے سکے گا. یہ مفتی فضل چشتی, اس کی اپنی کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب, یہ اس مولوی کی اپنی کتاب ہے جس سے میں مخاطب ہوں. بیٹا عزیزان, اس کتاب میں صفحہ نمبر 25 بالکل سٹارٹ پہ آپ دیکھیں, اس بندے نے خود تاریخ ابن خلدون کا حوالہ دے کے اس کی روایات سے اپنی کتاب میں استدلال کیا ہوا ہے. کیسا بدبخت مولوی ہے, اس نے تاریخ ابن خلدون ظاہری بات حوالہ دے رہا تو یہ عبارت بھی پڑھی ہوگی اور چھپا رہا ہے. ہاں جی حضرت, اور میں کہتا ہوں اپنی کتاب ہی پڑھ لو, یزید کی اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی. اور خدا کی قسم کبھی غلطی نہ کرنا مناظرہ کرنے کی میرے ساتھ, کیونکہ آپ کی اس کتاب سے آپ کو میں وہ ننگا کروں گا ساری زندگی یاد رکھو گے. پھر بڑے بڑے رضی اللہ یزید کے لحاظ سے بچاتے بچاتے ان کا بھی کانٹا فٹ ہو جائے گا. لہٰذا سلطان کربلا پہ, خانوادہ اہل بیت پہ, سادات پہ بکواس کرنا بند کرو, اور اپنی مرضی کے پسند کے چنے ہوئے رضی اللہ بچا لو. Get the hell out of here.